دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کو دروازہ بند کرتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا، یا علی، انسان کی وہ کون سی غلطی ہے جو دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتی لیکن وہ غلطی گھر کو تباہ کر دیتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرتا ہے اس وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرو تو اللہ کا نام لے کر یہ دعا کرو، یا اللہ، ہمارے اس گھر کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں رکھ، کیونکہ جو انسان ایسا نہیں کرتا شیطانی جن رات کو اس گھر میں پھرتے رہتے ہیں اور تنگ دستی اور پریشانی اس گھر میں گھیرا کر جاتی ہے۔ اے شخص، رات کو اللہ کا نام لے کر اس گھر کے دروازے بند کیا کرو، اس سے نہ تمہارے گھر میں چور داخل ہوگے اور نہ شیطان اور نہ شیطانی جن، کیونکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے یعنی اور رات ملنے لگے، مطلب مغرب کا وقت ہونے لگے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو نہیں کھول سکتی۔ چراغ کو بھی بسم اللہ پڑھ کر بجھایا کرو، پانی کے برتن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو۔ اگر برتن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کسی چیز سے آڑ ہی کر دو۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر گھر میں گھومتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر گھر میں دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، رزق بانٹتا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ فرشتہ گھومتا تو ہے لیکن اس گھر میں اللہ کی روزی تقسیم نہیں کرتا، اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور اس گھر کے رہنے والے روزی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر گھر میں بندوں کے لیے رزق بانٹ کر آؤ، اور اس طرح رزق بانٹنے والے فرشتے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت برکت اس گھر میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ جہاں یا جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ گھر کے رہنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جاؤ، پہلے اپنے گھر سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حسد کو ختم کر دو، اس کے بعد اللہ کی رحمت، برکت اور رزق تمہارے گھر میں داخل ہونے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جناتوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جس کام پر مامور کیا ہے فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں سے پہلے جنات کو آگ سے بنایا اور انہیں روح زمین کا خلیفہ بنایا۔ ابلیس جو کہ جناتوں میں سے تھا، اس کا نام عزازل تھا اور وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی بنا روک ٹوک آیا جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن جنات سرکش ہو گئے اور زمین پر فساد کرنے لگے، قتل و خیرات کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا،
میں انسان کو زمین کا خلیفہ وارث بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے حادثہ ظاہر کیا کہ انسان بھی زمین پر فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے خمیر سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آج جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے مٹی لی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 الگ الگ جگہوں سے مٹی لے کر خامیرہ تیار کیا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب سب نے سجدہ کیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور تکبر سے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، آج سے تو دھتکارا ہوا ہے اور تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا اور لعنت کی، مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں اور انہیں تیری راہ سے روکوں، اور میں چاہے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی آؤں، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، مجھے اپنے جلال کی قسم، جا تجھے مہلت دی، لیکن میں تجھے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا۔ جو بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا اور نیک عمل کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور نہ جانے ہم انسان روز اپنی زندگی میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ دنیا کو بنائے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز کو اپنی عادت بنا لیجئے، قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کو جنت کا راستہ بھی ضرور ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ جزاک